अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिखाया जाए और या अल्लाह जी अपने इल्म में से कुछ हिस्सा हमारे लिए भी लिख दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। इंसान की इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म में रखी है। वो इल्म दुनिया का भी हो सकता है, वो इल्म दीन का भी हो सकता है, लेकिन जो इल्म हमें बुलंदियां देगा, जो इल्म हमें उठाकर आसमानों तक लेकर जाएगा, वो इल्म वही है जो कि वही इलाही से आया। वो दुनिया का जितना मर्जी हम इल्म हासिल कर ले, हमें वो वाले जो बरकत हैं वो हासिल नहीं हो सकती। हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जी हमें और हमारी नस्लों को भी या अल्लाह जी ये वही इलाही वाला इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा दे। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सबको इस इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करने वाला और तकलीफें उठाने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करना ऐसा ही है जैसा कि आपका खाना खाना, आपका पानी पीना या आपका कोई और काम करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हमारा तवक्कुल इस हद तक होना चाहिए कि अगर कोई एक पत्ता भी हिल रहा है तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न के बगैर हिल भी नहीं सकता था। इसी तरह हमारी जिंदगियों में जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो तकालीफ आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अगर हमारे लिए लिखी हुई हैं, अगर हमने खुद जल्दबाजी करके उनको अपने लिए लंबा नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें हमारे लिए अजर अजीम बहुत ज्यादा रखा हुआ है। इसी तरह अरबी में कहा जाता है कि पहले ऊंट को खूंटे से बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। इसी तरह हम देखते हैं कि तवक्कुल में जंगे बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोते रहे और सारी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब दुआएं की, अल्लाह के आगे गिरियाजारी की और जब अपनी दुआएं कर करके बिल्कुल अपना जो आखिरी हद तक था, जो बेस्ट दे सकते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जब उसके बाद अल्लाह पर जब मुकम्मल तवक्कुल किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि जंगे बदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5000 फरिश्तों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। इसी तरह तवक्कुल ये है कि आपको नजर आ रहा है कि ये काम नहीं हो सकता या होने वाला नहीं है, तो हमेशा जहन में ये रखा करे कि मेरे अल्लाह की जात अगर चाहे तो वो कुन कहेगी और फायाकून हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये काम होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह वो तमाम लोग जो कि इंशाअल्लाह अब ये चाहते हैं कि कुरान पाक का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिले, इल्म वो भी हासिल करें और कुरान पाक को अच्छी तरह पढ़ने वाले हों, तो सबसे पहले उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए और वो क्वालिटी होगी सब्र की। जितना बड़ा हमारा सब्र होगा उतना बड़ा इल्म का हिस्सा हमारे नसीब में आएगा। और उसके बाद जो बड़ी क्वालिटी इल्म के लिए चाहिए वो है आपकी मेहनत, और इतनी मेहनत कि उसमें आपको रातों को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि इल्म वो वाहिद मिरास है जो कि आपको विरासत में नहीं मिलती। इल्म हमेशा आपको जो है वो हासिल करना पड़ता है। इल्म आपको कोई घोल कर नहीं पिला सकता, इल्म आपको कोई सुना कर नहीं दे सकता। इल्म के लिए और बुलंदियों के लिए रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमें देती है। और जब आप अपना बेस्ट कर लें, इल्म हासिल करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर फिर तवक्कुल करें और फिर अपने मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको वहां से देंगे जहां से हमारा ध्यान भी नहीं जाता होगा।
ایک دفعہ ایک شخص تھا, وہ کشتی میں بیٹھا اور کشتی جب بالکل پانی کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تھی تو اس شخص نے ملاح سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کیسے مرا تھا. بات کرتے ہیں نا آپس میں, تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا باپ کیسے مرا تھا. تو ملاح نے کہا پانی میں, کشتی ڈوب گئی تھی اور پانی میں مر گیا. تو ایک دم سے وہ شخص جو تھا وہ گھبرا گیا اور اس نے ملاح سے کہا کہ اگر تمہارا باپ پانی میں مرا تھا تو تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ اس شخص نے کہا اچھا, مجھے پانی سے ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر, تو مجھے یہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں مرا تھا؟ تو اس شخص نے کہا میرا باپ گھر پر مرا تھا. اس نے کہا تمہیں گھر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا توکل کہ اپنی آنکھ سے کوئی کام ہوتا ہوا بھی دیکھا جائے تو بھی کیا کیا جائے, دعائیں کی جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی اور بہترین جو ہے وہ اجر عظیم کی بھی ہم سب کو جو ہے وہ ایک دل کے اندر ایک تسلی ہونی چاہیے کہ نہیں, میرا خدا جو میرے حق میں کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا. تو آج کا یہ ایک بہت خوبصورت میسج تھا کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس پر قائم رہنے والے اور اس پر اپنے دل کو تسلی دینے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین توکل کرنے والا, کام کرنے والا, محنت کرنے والا اور بھرپور محنت سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. 9واں پارہ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب. ہم نے پیچھے پڑھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور راہزنیاں کیا کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے سے ان کو منع کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شعیب کو اس بستی سے نکال دو, اور واقعی تو وہ اور کچھ کر نہیں سکے, تو ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اس کو کسی طرح اس بستی سے نکالو تاکہ یہ ہمیں سمجھا نہ سکے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا پارے کے سٹارٹ میں ہی کہ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اے شعیب, ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے. شعیب نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہیت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں, جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں, مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب جسے چاہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب, تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ اے شعیب یا تو واپس ہماری ملت میں لوٹے گا, نہیں تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے. ان تمام قوموں کے اوپر الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام کا, قوم عاد, قوم سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ جو یوٹیوب پر جو آپ کو لنک آ رہا ہے وہیں پر ہی تاریخ اسلام کے نام سے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان میں ان تمام کے لیکچرز موجود ہیں. آپ کو جیسے جیسے موقع ملتا جائے آپ وہاں پر یہ لیکچر سنتے جائیں, اور حضرت شعیب علیہ السلام کا لیکچر بھی وہاں پر موجود ہے. میں پوری کوشش کروں گی کہ اس سیریز کا لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے. شروع کے دنوں میں ہم نے الحمدللہ تاریخ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کی, اور ابھی کچھ انبیاء جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, لیکن اس میں ہم نے یہ تمام جتنی بھی قومیں آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں تمام قومیں جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اور پریزنٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہاں پر انفارمیشن آ جائے گی. تو ضرور آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی وہاں پر سن لیں, اور ایک چیز ذہن میں رکھیں
کہ سننے سے بات جو ہے وہ زیادہ اچھی اور بہترین سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو جیسے ہی آپ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ وہاں پر سنیں گے تو آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جتنا بھی یہ واقعہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یا تو یہاں سے نکال دو یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام واپس انہی کے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں اور وہی کفریہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ اس علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ علم کی روشنی پھیلائیں گے تو ان کو اس علاقے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایسا کرنے سے مکمل انکار کر دیا، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اور ان کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ جب بھی آپ اللہ کے دین کے راستے میں چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کس نیت سے اور کتنے خالص ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بری اور گندی چیز تو انسان بھی پسند نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں لیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو کیسے لے سکتا ہے؟ کل ہی جیسے میرا بیٹا میرے ساتھ بات کر رہا تھا، کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم کوئی دین کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے سکولرز کو دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے کہ ان سکولرز کی جب میں ویوز دیکھتا ہوں، جب میں سبسکرائبرز دیکھتا ہوں تو یہ کیوں کم ہے ان لوگوں سے کہ جو ڈانس کر رہے ہیں اور جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور جو باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کل ہی میری اس سے یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام ہر کسی کو نہیں سناتے۔ یہ جو لغویات ہوتی ہیں نا، یہ جو فضولیات اور جن میں پڑھ کر ہم بہت حد تک اپنے آپ کو جو ہے بالکل ہی ختم کر لیتے ہیں، یہ شیطان جو ہے ہر ایک کے کان میں ضرور ڈال دیتا ہے، یہ بندہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام ان کو سناتے ہیں جو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بہت خاص الخاص ہے، بن مانگے یہ نہیں ملتا، اور جو راستے میں پڑی ہوئی ٹھیکریاں ہیں وہ بن مانگے آپ کو دی جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کا دروازہ ہے وہ ہمارے گھروں کے دروازوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گھر کا دروازہ آپ باہر سے بھی کھول سکتے ہیں، آپ اندر سے بھی کھول سکتے ہیں، باہر بھی آپ تالا لگا سکتے ہیں، آپ اندر بھی تالا لگا سکتے ہیں، لیکن جو ہدایت کا دروازہ ہے وہ صرف اور صرف ایک طرف سے کھلتا ہے اور وہ آپ کے اندر سے کھلتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے اندر ہدایت لینے کی طلب نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر یہ کوشش، قوت اور محنت نہیں ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو ذہن میں رکھ لیں کہ پھر ہدایت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی نہیں دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کھول کر آپ کے ہاتھ میں ہدایت کو پکڑا دیں۔ ہدایت ہمیشہ مانگنی پڑے گی،
हदायत के लिए हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी, और जो हदायत के लिए कोशिश करते हैं फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें झोलियां भर भर के देते हैं। आप अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा तो आगे बढ़कर तो देखें, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको वहां से अता करते हैं कि जहां से आपका ख्याल भी नहीं जाता। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर किसी को हदायत दे देते हैं फिर उसको बुलंदियां अता कर देते हैं, उसकी जिंदगियां भी बुलंद कर देते हैं, और आखिरत तो ऐसे शख्स की होती ही बुलंद है। आप देखें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, इसी तरह अगर हम कौमे आद को देखते हैं, कौमे समूद को देखते हैं, इसी तरह हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखते हैं, अगर हम सब लोगों को देखते हैं, अगर उस वक्त के जो नबी थे वो कहते कि जैसे सब तरफ ये मेरी कौम चल रही है मैं भी चलना शुरू कर दूं, तो आप देखिए कि आज हम उनके नाम इस तरह कुरान पाक में ना पढ़ रहे होते, और इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से हम उन्हें याद करते हैं। आप देखें कुरान पाक में जिसका नाम आप पढ़ेंगे ज्यादातर, और जिनके इज्जत से आप नाम लेंगे, आप किसी के साथ अलैहि सलाम लगाते हैं, किसी के साथ रजी अल्लाहु अन्हु लगाते हैं या अनहा लगाते हैं, और आप इंसानों को भी देखें, वो हदायत याफ्ता इंसान, उनकी भी बात अल्लाह सुब्हाना व तआला कितने प्यार कितनी मोहब्बत से करते हैं। तो पूरे कुरान पाक में जो लोग जितने हदायत याफ्ता होंगे, जितने ज्यादा अपने दौर में तकलीफें उठाकर आला मकाम ले चुके होंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका नाम फिर इस किताब में लिख देते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह जी मेरे नामा अमाल में जो मेरा नाम लिखा जाए, या अल्लाह जी वो भी चमकता दमकता रखना मेरे अल्लाह जी, और या अल्लाह जी हम सबको हदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दें। या अल्लाह जी हम सब आप ही से मांगते हैं, आप ही से तौबा करते हैं, और आप ही के आगे हाथ उठाए बैठे हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सबके दिलों को इस कुरान पाक से नूर और मुनव्वर फरमा दें, और या मेरे प्यारे अल्लाह जी कुरान पाक की रोशनी वो रोशनी हो जो कि हमारी रूहों तक को रोशन कर देने वाली हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज अपनी सुन्नत बता दी कि मैं बस्तियों को भी हलाक कर देता हूं, मैं कभी तुम्हारे ऊपर अच्छे दिन भी लाता हूं, कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं, और जिन्होंने अच्छे दिनों में जो है वो अच्छाई इख्तियार ना की तो फिर बुरे दिनों के भी उनके गुजरने का पता नहीं चलता, और फिर एक वक्त आता है कि उनकी पकड़ हो जाती है। अगर इन बस्तियों वाले ईमान ले आते, परहेजगारी इख्तियार करते, गौर से सुन लें, हम सबको कहा जा रहा है, बस्तियों वालों में हम सब शामिल है, कि अगर इन बस्तियों वाले ईमान ले आते, परहेजगारी इख्तियार करते, तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। लेकिन उन्होंने दीने हक को झुटलाया तो हमने उन्हें उनके बुरे अमलों के बाइस पकड़ लिया जो वो करते रहे। तो यहाँ पर गौर से देख लें, जो हम कहते हैं कि हर चीज महंगी हो गई है, घरों के गुजारे नहीं हो रहे, तो गुजारे इसलिए नहीं हो रहे, जो लोग करोड़ रुपया कमा रहे हैं उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, जो लाख कमा रहे हैं उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, जो हजारों में कमा रहे हैं उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह हमारे घरों से बरकतों का उठ जाना है। वो जो बरकतें, वो जो रहमतें थी हमारे घरों से, वो उठ गई हैं। घर हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, दिल हमारे छोटे छोटे हो गए हैं, किचन हमारे कमरों जितने मुहित हो गए हैं, लेकिन किसी का आना, किसी का रहना हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। किसी को पानी देना भी हमारे घरों से, वो बरकतें, वो रहमतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही हैं। यही वजह है कि हम सब जो है वो गिले और शिकवे करते नजर आते हैं। तो आज देख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने थोड़े पैसों में भी गुजारा करने का क्या जबरदस्त असूल बताया है, खुद देख लें आप लोग, और इस असूल को अपने पास लिख कर रखें। नंबर 1 क्या करना है? पक्का और पुख्ता ईमान, और नंबर 2 परहेजगारी। ये 2 काम अगर हम करेंगे तो आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या फिर बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए कि इन पर हमारा अजाब रात को आ जाए और वो सोए हुए हों? या अल्लाह जी अपने अजाबों से बचा ले, और या अल्लाह जी सोते हुए बेहतरीन सुबह कर देना, और या अल्लाह जी अपने नाम से सुबह करवाना और अपने नाम से सुलाना मेरे अल्लाह।
بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے. سب ہمیں کہا جا رہا ہے اس لیے غور سے سنیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں. کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے تو بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں. کیا ان لوگوں پر واضح ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے, ان کے دلوں میں مہر لگا دیں گے, پھر وہ کچھ بھی نہ سن پائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں, اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یا اللہ جی کبھی بھی ہمارے دلوں کو مہر زدہ نہ بنانا, اور یا اللہ اپنا فرما بردار دل بنانا میرے اللہ جی. اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا, بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا. پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا, تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا. پھر دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. موسیٰ نے کہا, اے فرعون, بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں. تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں, لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر, اگر تو سچوں میں سے ہے. تب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا. موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا, بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے, پس تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو یہاں پر ہم نے پیچھے بھی تھوڑا ہلکا پھلکا پڑھا, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے. کہاں لے کر جانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کا جو اصل وطن تھا وہ فلسطین تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرڈر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین کی طرف لے کر جاؤ اور فلسطین میں داخل ہو جاؤ, اور تم لوگوں کو بلندی حاصل ہو جائے گی. فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون اس قدر عقل مند تھا کہ اس دور میں اس جیسا عقل مند کوئی بھی نہیں تھا. علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ابو جہل کی طرح لوگوں میں تو ابو الحکم تھا, دنیا کے معاملے میں تو بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا, لیکن جب دین کا معاملہ سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو اس وقت وہ معجزہ نہ سمجھ سکا. وہ کیا سمجھا؟ یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی اگر ہمیں عقل مند بنائے, اگر ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دے, تو یا اللہ جی ایسی سمجھ بوجھ دے کہ واقعی ہمیں رشد اور ہدایت حاصل ہو جائے, اور دین کا کوئی بھی پیغام, کوئی بھی علم ہمارے سامنے آئے تو اس کو حاصل کرنے میں ہم پیچھے رہنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرعون کہاں بے وقوف بن گیا. یہ بے وقوف بن گیا کہ یہ معجزے اور جادو میں یہ فرق نہ کر سکا, اور اس کے سرداروں نے ایک علم اٹھایا. وہ کیا؟ یہ سمجھنے لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے, لیکن یہ اور اس کے سردار سمجھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک سے نکال دیں گے, ہمیں ملک سے نکال کر باہر کر دیں گے, اور ہمارے ملک کے اوپر یہ خود قبضہ کر کے اور یہاں کی حکومت اس کے پاس چلی جائے گی. ایک چیز ذہن میں رکھے, ہر وہ شخص جو دنیا کی چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے نا, تھوڑا سا بھی کوئی اس کے راستے میں چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جائے نا تو اس کو لگتا ہے اوہو میری دنیا میں کہیں کمی نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے اقتدار نہ چھن جائے. آپ بہت زیادہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کیا ہو رہا ہے, کرسی 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 اور صرف کرسی. ہر شخص جو ہے وہ کرسی کی دوڑ پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں, میاں بیوی میں سب سے بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی کا,
اپنے اوپر ہونے کا، بیویوں کو بہت زیادہ نیچے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، مردوں کو بہت زیادہ اوپر ہونے کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت کس چیز پر دی تھی؟ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس لیے باقی کسی کام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. کبھی بھی آپ کسی بڑے اسکالر کو دیکھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈی گریڈ کرنا، کسی بھی عورت کو ڈی گریڈ کرنا کہاں سے یہ مردوں نے سیکھا اور کس نے انہیں یہ بتایا؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. دونوں اپنے عمل کے لحاظ سے برابر ہیں. دونوں جیسا عمل کریں گے جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسی ہی ان کے لیے لکھی ہوئی ہے. عورت صدقہ کرے اس کو بھی وہی اجر ہے، مرد صدقہ کرے اس کو بھی وہی اجر ہے. عورت اچھی نماز پڑھے اس کو بھی بہترین اجر ہے، مرد نماز پڑھے اس کو بھی وہی بہترین اجر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسے مت کرو، یا کسی کو سمجھایا جائے کہ یہ بات بری ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اوہو نہیں، اگر میں نے اچھے طریقے سے بات کر لی نا پھر یہ میرے سر پہ چڑھ جائے گی. آپ دیکھیں اس طرح کی گفتگو بھی جاہلانہ گھروں میں یہ گفتگو بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے. آج کل جو موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ خدارا میاں بیوی دونوں آپس میں بات کیا کریں، جو جتنی زیادہ بات کرتے ہیں بیویوں سے مشورہ لیا کریں، سب ان کی تعریف کیا کریں، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو بتایا کریں کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، میری خاطر آپ نے اپنی جان کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا، آپ نے میری نسل کو آگے بڑھایا، آپ میرے بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو میرا زوج بنایا. آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص الخاص عورت کے بارے میں مرد کو بتائیں گے کہ جو عورت ہے وہ تمہاری تسکین کا سبب ہے. یہی وہ عورت ہے جس کے پاس جا کر مرد کو سکون اور راحت جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ایک عورت کو اچھا اور بلند مقام دیا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، تعریف نہیں کرنی. تعریف اس لیے نہیں کرنی پھر یہ سر پہ چڑھ جائیں گی. اچھا نہیں کہنا، اور دل میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور صرف منہ سے جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، میں کل بھی ایک اسکالر ہیں بہت بڑے اور بہت اچھا ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کل بھی پڑھ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ذہن میں رکھو اے مردوں، یہ عورتیں جب اپنے گھروں سے آتی ہیں یہ بالکل صحت مند، تندرست اور بہت اچھی حالت میں آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد وہ کہتے ہیں 90% آپ عورت کو بیمار ہی پائیں گے. کبھی وہ کسی طرح سے بیمار ہوتی ہے، کبھی وہ بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ بچوں کے پیدائش کے بعد، پھر اس کی پیدائش کے بعد جو ان کے اندر کمیاں آ جاتی ہیں، کبھی وہ اس میں بیمار ہو رہی ہوتی ہے، پھر جو بچے زیادہ آتے جاتے ہیں زیادہ کمیاں ہوتی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد میاں بیوی کے ریلیشنز کی وجہ سے عورت جتنی زیادہ تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے. تو کل وہ اتنا زبردست بتا رہے تھے کہ ایک شخص جو نہایت صحت مند تھا، آپ دیکھیں جو پہلے رنگ ہوتا ہے، جو پہلے بال ہوتے ہیں، عورت کتنے شوق سے کہتی ہے میرے ہاتھ اتنے پیارے ہوتے تھے، میرے پاؤں اتنے پیارے ہوتے تھے، میرا چہرہ اتنا پیارا ہوتا تھا، میرے بال اتنے لمبے ہوتے تھے. اور پھر وہ کیا کرتی ہے؟ صرف 3 بول کی خاطر وہ 3 بول اپنے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو بالکل ختم کر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو آج کل کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور باقی سب چیزوں کو پڑھ کر انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ خدارا اپنی عورتوں کو زندہ اور جوان رکھے اور ان کی کبھی کبھی تعریف بھی کر دیا کرے. تو یہاں فرعون کے واقعے میں یہ ساری بات کیوں آئی؟ یہ ساری بات اس وجہ سے آئی کہ بعض اوقات ہمیں جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہمیں جب کوئی تھوڑا سا بھی اونچا ہونے کا مقام مل جاتا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی صرف یہی آیت پتا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ فضیلت کس وجہ سے دی، اور پھر اس فضیلت کو دیکھیں مرد کہاں تک استعمال کرتا ہے، عورت کے مر جانے تک وہ فضیلت جو ہے استعمال کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ فرعون کے اس واقعے سے ہم نے جو سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم عورتوں کو بھی ہدایت دے دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مردوں کو بھی ہدایت دے دیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک
हिस्सा फजीलत का दिया है तो वो बहुत ऊंचा हो गए और औरत नाउज बिल्ला उनके पैर की जूती हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको फिरौन बनने से रोक दे, क्योंकि फिरौन का अंजाम हम यहीं पर ही देखेंगे और बहुत सारे स्कॉलर्स यहीं पर ही आकर फिर जो है मर्दों को पूरा तरीके से सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो दीन भी पढ़ लेते हैं, दुनिया में भी बड़ी हाइट पर होते हैं, लेकिन बीवी के मामले में, बच्चों के मामले में वो इतने छोटे होते हैं। उलमा ये कहते हैं कि वो इस हद तक छोटे हो जाते हैं कि उनका कद एक बोने से भी छोटा हो जाता है। आप देखिए इंसान का वो एक तो अपना फिजिकल कद है और एक उसके किरदार का कद है। उसके किरदार का कद इतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये बताकर हम सबको कितना अच्छा आज का एक सबक दे दिया कि फिरौन बहुत ज्यादा अक्लमंद था, उसी तरह हम सब भी बहुत ज्यादा अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारे किरदार के कद क्या हो जाते हैं, बोनों से भी छोटे हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे काम करने की भी हम में से किसी को भी तौफीक अता ना करे। आप देखिए कि क्या कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने फिरौन ने ये कहा कि ये तो माहिर जादूगर है, और फिर उसके जो बाकी सरदार थे उन्होंने कहा कि ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दे। फिर उसने पूछा तमाम लोगों से कि तुम क्या मशवरा देते हो। उन्होंने कहा उसे और उसके भाई हारून को मोहलत दे और शहरों में हरकारे भेज दे ताकि वो हर माहिर जादूगर को तेरे पास ले आए। और जादूगर फिरौन के पास आए तो उन्होंने कहा यकीनन हमारे लिए इनाम होगा अगर हम गालिब आ गए। फिरौन ने कहा हाँ, और बेशक तुम मेरे मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो तमाम लोग जो जादू करते हैं, वो तमाम लोग जो दुनिया के काम करते हैं, वो सबसे पहले क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारा इनाम क्या होगा, हमें इस काम के एवज दोगे क्या। और आप देखें कि आज नबियों ने कितना प्यारा ये आज बता दिया हमें। हर नबी ने क्या कहा कि मैं क्या हूं, रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ हूं, मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ बंदा हूं। तो आप ये देखें कि आज अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि दीन वालों और दुनिया वालों में क्या फर्क होता है। जादूगरों ने कहा ए मूसा या तो तू डाल या पहले हम ही अपना जादू डालें। मूसा ने कहा पहले तुम डालो। फिर जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें लाठियों और रस्सियों के सांपों से डराया और वो बहुत बड़ा जादू लाए थे। हमने मूसा की तरफ वही की कि तू अपना असा डाल। जब उसने डाला तो वो देखते ही देखते अजदहा बनकर उन सांपों को निगलने लगा जो जादूगर घड़ते थे। बिला आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग कर रहे थे वो बातिल ठहरा। तब वो जादूगर वही मगलूब हो गए और जलील ख्वार होकर पीछे हट आए और जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर। एक चीज जहन में रखें, तब तक ना कुरान असर करता है और ना ही कोई अच्छी नसीहत असर करती है जब तक के दिल की खिड़की ना खुली हो। आप देखें यही सब कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके दरबारियों के सामने किया तो वो उनको ये बात समझ में नहीं आई। वजह क्या थी, दिल की खिड़की बंद थी, अंदर हदायत ही नहीं थी। अंदर जो था वो कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि वो हदायत उनके अंदर चली जाती और वो हदायत लेकर वो मुसलमान हो जाते, वो ईमान ले आते। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जादूगरों को पता था कि जादू किसको कहते हैं और मोइज़ा किसको कहते हैं। उनके अंदर हदायत की खिड़की खुली हुई थी। इसी तरह दुआ करें कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी आपकी जो आयात आए, या अल्लाह जी आपका जो हुक्म आए, या अल्लाह जी आपका जो पैगाम आए, हम सबको हमारे हदायत की खिड़कियों को खोल दे मेरे अल्लाह जी, और हम सबको उस हदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जी हम सब उस हदायत पर ऐसे यकीन करें कि जैसे हम आप पर यकीन करते हैं, जैसे हम नबियों पर यकीन करते हैं और जैसे हम पहले नबियों पर यकीन करते थे।
आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दुआ करे अल्लाह ताला से, और दिन रात आज नमाज में भी अपने लिए खास दुआ करनी है कि या अल्लाह जी हमारे दिलों की हदायत की खिड़कियां खोल दे, और या अल्लाह जी वो खिड़कियां खोल हमारे अंदर से कि जो वाकई हमें आपके कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे और आपके करीब कर दे, और हमें इस कलाम को समझने की तौफीक हासिल हो जाए। आज इस वाकये से दो लोगों के जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे सामने मिसाल लाए, फिरौन और उसके दरबारियों की और फिर जादूगरों की, आप देख लें कि इनके अंदर फर्क सिर्फ और सिर्फ हदायत का था। जिसकी हदायत की खिड़की खुली है वो खुश हो जाए, उसको अल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं करेंगे। जादूगरों ने एक अजदहा देखा और जादूगर सजदे में गिर गए, और जो फिरौन था वो मुसलसल तमाम की तमाम चीजें देखता चला जा रहा था, लेकिन उसको हदायत अल्लाह ताला ने मरते दम तक नहीं दी, क्योंकि उसने मांगी ही नहीं। वो तकब्बुर में था, वो गरूर में था। अल्लाह ताला आगे उसके गरूर के बारे में बताएंगे। तो दुआ करें कि जब भी कोई ऐसी अच्छी बेहतरीन चीज हमारे सामने भी आए तो हम भी सजदा करने वालों में शामिल हो जाए, हम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला पर पुख्ता ईमान लाने वालों में शामिल हो जाए। फिरौन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत देने से पहले इस पर ईमान ले आए, बेशक ये मकर है, मगर तुम सब ने इस शहर में मिलकर ये मकर किया ताकि यहाँ के रहने वालों को इस शहर से निकाल दो, फिर जल्द ही इसका नतीजा तुम जान लोगे। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से जरूर काट दूंगा, फिर मैं तुम सबको सूली लटकाऊंगा। उन्होंने कहा बेशक हम अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं, और ऐ फिरौन तू हमें सिर्फ इस बात की सजा दे रहा है कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए हैं जब वो हमारे पास आ गई। ए हमारे रब, जी दुआ कर ले, ए हमारे रब, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जी इस कुरान पाक को पढ़ने में, इसको समझने में जो हमें सब्र दरकार है, या अल्लाह जी वो सब्र हमारे ऊपर उंडेल दे मेरे अल्लाह, और या अल्लाह उस सब्र से हमें सर से लेकर पांव तक नहला दे या अल्लाह जी, और या अल्लाह जी उस सब्र को आखिरी दम तक उस सब्र का दामन हम ना छोड़े, और फिर हमें इस हाल में फौत कर कि हम मुसलमान हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। खात्मा बिल ईमान हो जाए। और फिरौन की कौम के सरदारों ने उससे कहा कि क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो जमीन में फसाद करे, और मूसा तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दे। फिरौन ने कहा हम इनके नौमौलूद बेटे कत्ल कर देंगे, इनकी बेटियां छोड़ देंगे, और बेशक हम इन पर पूरा गलबा रखते हैं। तो एक चीज जहन में रखें, बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े सरदार ऐसे होते हैं कि उनको हदायत भी मिल रही होती है। जैसे आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, आप देखें कि उनका दिल माइल हो गया था, वो आखिरी वक्त में ईमान ले आते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कलमा पढ़ना चाहते थे, वो चाहते थे ईमान लाना। अपने भतीजे की वो इतनी ज्यादा कफायत कर रहे थे, अपने भतीजे का वो इतना ज्यादा ख्याल रख रहे थे, और अब उनका भतीजा जो भी कहता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस बात को मानते भी थे और उस बात पर यकीन भी रखते थे। लेकिन आप देखें ऐन वफात के वक्त कितना उनके साथ खौफनाक काम हुआ कि यही अबू जहल और यही जो उमैया बिन खल्फ और ये बाकी जितने बड़े बड़े सरदार थे, ऐन वफात के टाइम पर सर पर पहुंच गए और इन्होंने कहा कि क्या तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा। और आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रह गए कि ए मेरे चचा जान और ए मेरे प्यारे, आप पढ़ लें, आप कलमा पढ़ लें, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मिल्लत इब्राहिमी पर और इसी तरह बाप दादा के दीन पर, इस तरह के उनके आखिरी अल्फाज थे। तो आप ये देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके अंदर हिदायत की एक छोटी सी चमक जो है वो आ जाती है, लेकिन कोई ऐसा शैतानी दोस्त आपको मिल जाता है, कोई ऐसा शैतानी आपका साथी आपको मिल जाता है जो उस हिदायत को आपसे कोसों दूर कर देता है। और जब आप फिर दोबारा वापस
پلٹ کر آتے ہیں کئی سالوں کے بعد. جب آپ پلٹتے ہیں, جب آپ واپس آتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہائے افسوس مجھ پر, کاش کہ میں نے اس کی بات نہ سنی ہوتی. یہاں پر آپ دیکھیں فرعون نے بھی نہ بنی اسرائیل کو کچھ کہا, نہ فرعون نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ کہا. آپ دیکھیں جو درباری ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں اے فرعون کیا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ اور پھر ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کیسے چھوڑ دے گا, یہ تو تیرے ملک میں فساد کرتے پھریں گے. تو فرعون کو اور زیادہ چڑھا رہے ہیں اور زیادہ اوپر کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کے اندر تکبر اور غرور تو پہلے سے ہی موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر ایمان کی جو قوت اور طاقت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی نہ لا سکے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تو ان کو چھوڑ دے گا. تو فرعون ایک دم سے فرعون بن گیا اور اس نے کہا کہ ہم ان کے بیٹے قتل کر دیں گے, بیٹیاں چھوڑ دیں گے, اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. یہ تو بھئی ایک محکوم قوم ہے, ان کو ایسے پکڑیں گے, ایسے ماریں گے کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھ لیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. تھوڑا سا ہم یہ سوچیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ کس قدر بڑا عذاب تھا, کس قدر بڑا عذاب تھا. اگر آج کل کے دور میں بھی ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچیں اور پھر نعوذ باللہ وہ بیٹیوں کو جو زندہ چھوڑ دیتے تھے, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جائیں اور اپنے گھروں میں رہیں؟ اپنی خدمتوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا تھا ان بچیوں کو بھی, اور وہ ان کے پاس جا کر کام کرتی تھی اور ہر طرح سے ان کو استعمال بھی کیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں یہ بھی کسی والدین کے لیے کتنا ایک جو ہے ایسا عمل ہے کہ جو والدین کی برداشت سے باہر ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے, اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی تھی, تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا, اور پھر دیکھیے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. غور سے سن لیں, ہمارے اوپر یہ سارے وقت آ رہے ہیں. کبھی دیکھیں ٹڈی دل آ جاتا ہے, ابھی آج کل آپ دیکھیں, جی بالکل, اور آج کل آپ دیکھیں اتنا زیادہ مسئلہ ہوا ہے, گندم کی فصل بالکل تیار کھڑی ہے اور صرف اس کو ہوا لگنی ہے ابھی, تاکہ وہ ہوا لگے, وہ سوکھے, اور اس کی کٹائی شروع ہونے والی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اگلا پورا نیکسٹ منگل تک پھر بارشیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بارشیں ایسے وقت میں آ رہی ہیں, بے وقت کی بارشیں, بے وقت کا موسم. آپ دیکھیں سردی میں گرمی آ جاتی ہے, گرمی میں شدید سردی آ جاتی ہے. پچھلے سال جب سیلاب کا وقت آیا تھا اس وقت بھی آپ دیکھیں شدید گرمی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی سردی لے کر آئے. ابھی بھی آپ دیکھیں لوگوں نے پنکھے تک چلانا شروع کر دیے, اور اللہ تعالیٰ ایسی سردی لے کر آئے کہ لوگ سویٹر پہننے پر مجبور ہو گئے. تو آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھائی تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بندے باز آ جا, اے بندے سن لے, باز آ جا, ابھی بھی تیرے پلٹنے کے دن ہے. لیکن ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا, میں نہ مانوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, ایک چیز ذہن میں رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو, اس بستی کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں کرتے. ایک تو ان میں نبی ہو, دوسرا ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں. اس لیے استغفار کی کثرت کیا کریں. خاص طور پر ہم نے سورۃ آل عمران میں سحری کے اوقات میں دیکھا کہ سحری کے اوقات میں فالتو ہم اپنا منہ بسور کر کھڑے رہتے ہیں, سحری بناتے رہتے ہیں, نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوتی, اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, بس ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اپنی زبانوں کو بھی ساتھ ساتھ چلا دیں, اور اس وقت کا استغفار جو ہے وہ خاص الخاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں. اسی طرح افطار کے وقت خدا را ٹی وی وغیرہ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں, اچھی اور پیاری آواز میں پڑھنا شروع کر دیں. ہارڈلی تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر جو ہے وہ افطاری ہونے والی ہوتی ہے,
تو اگر آپ کو پیاس بھی لگی ہے, اگر آپ کو کوئی اور بھی مسئلہ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ہم کہے بس تھوڑی سی ہی تو بات ہے, اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ ہم کریں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکتیں لے کر آتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قحط سالی اور باقی عذابوں سے بھی بچا لیتے ہیں, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں ہم کتنا سنتے ہیں, فروٹ خراب ہو گیا, ہم نے 2 سال پہلے سنا کہ آم کی فصل جو تھی ملتان میں سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے, تو آم کی جو نرسریاں تھیں وہ تک تباہ و برباد ہو گئی. آپ کے پاس آم کی کمی ہوئی, آپ دیکھیں اللہ نے دیا ہی نا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کھڑی کھڑی جو تھیں وہ سبزیاں ختم ہو گئیں, پھل ختم ہو گئے, بالکل پھل ختم ہو گئے, ٹماٹر ختم ہو گئے, پیاز ختم ہو گئے. ہم یہ سب سن رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھروں تک پہنچا ہی رہے ہیں نا. تو اس لیے استغفار کی زیادتی کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سب چیزوں کے اندر برکتیں ڈال دیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیزوں میں ہم سب کو مبتلا نہ کرے جیسے آل فرعون کو کیا گیا تھا. تو کیا کیا ان پر, اور پھر ان پر جب خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے, اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے. خبردار, ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آنا, خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو, تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ مسلسل جادو کر رہے تھے. پھر ہم نے ان پر طوفان, ٹڈی دل, جوؤں, مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں, پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ تو کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو, تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان, ٹڈی دل, جوؤں, مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں, پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. تو یہاں پر ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 طرح کے عذاب لے کر آئے. کبھی ٹڈی دل آ جاتا تھا, جیسے آپ دیکھیں ہمارے بھی 2 سال پہلے فصلوں کو سارا ٹڈی دل نے کھا لیا تھا. کبھی ان کے اوپر ایسی جوئیں مسلط ہو جاتی تھی کہ ان کے پانی, ان کے کھانے, ہر چیز کے اندر جوئیں ہی جوئیں ہوتی تھی. کبھی ایسا خون تھا کہ سمجھ سے باہر ہوتا تھا کہ یہ خون کہاں سے آتا ہے, اور یہ اپنا تازہ کھانا بناتے تھے ہانڈی میں, تازہ پانی رکھتے تھے بوتلوں کے اندر, اور کیا ہوتا تھا خون جو تھا وہ ان کی پانی میں, ان کے کھانے میں, ہر جگہ سرایت کر جاتا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اور آسمان سے بارشیں بھی پھر خون کی ان کے اوپر ہوئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو آزمایا. وجہ کیا تھی, کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب اللہ تعالیٰ لے کر آتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. آپ دیکھتے ہیں ان کا تکبر, ان کا غرور, یہ دعا بھی خود نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو طریقہ سیکھا تھا نا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر, یہ طریقہ انہوں نے فرعونیوں سے سیکھا تھا, کیونکہ یہ ان کے غلام تھے اور فرعون کے دربار میں ہر ایک بات یہی کر کے کی جاتی تھی کہ ہر ایک بات جو ہے وہ درباریوں کو کہی جاتی تھی کہ اے درباریوں تم فرعون کے ساتھ بات کرو اور تم آگے ہماری بات پہنچاؤ. تو انہوں نے یہ تمام عمل سیکھ لیا ہوا تھا, کیونکہ تھے تو جو ان کی غلام قوم میں سے تھے, تو غلام تو آپ کو پتہ ہے وہ جو مالکوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ وہی کرتا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی غلامی یہاں تک دکھائی, انہوں نے فرعون کے دربار سے یہ ساری چیز سیکھی, اور یہ کبھی بھی رب سے خود دعا کرنے والے نہ ہوتے. یہ فوراً جہاں پر عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے, اور جو ہی ان سے عذاب ہٹا دیا جاتا یہ واپس اپنی روش پر آ جاتے. آپ دیکھ لیں آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے.
जरा सा अल्लाह ताला हमें पकड़ते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ने और पढ़ाने की तरफ आते हैं और फिर अपनी रविश पर वापस आ जाते हैं। और जब इन पर कोई अजाब आता तो कहते, ए मूसा तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है, अगर तू हमसे अजाब हटा दे तो हम जरूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरे साथ बनी इसराइल को जरूर भेज देंगे। फिर जब हमने उनसे एक मुकर्ररा वक्त तक अजाब हटा लेते, जब तक कि वो जिस तक कि वो बहरहाल पहुंचने वाले होते, तो यकायक वो अहद तोड़ देते। फिर हमने उनसे इंतकाम लिया तो उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था और वो उनसे बेपरवाह हो गए थे। हमने उन लोगों को जो कमजोर समझे जाते थे इस जमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी थी। ये फलस्तीन की जमीन थी, शाम और फलस्तीन का इलाका है, जो शाम का इलाका उस वक्त ये फलस्तीन में ही आता था। और फिर इनको वारिस कैसे बना दिया गया कि कौमे अमालिका को वहां से निकाला गया और फिर इन्होंने जाकर वहां पर हुकूमत की। और फलस्तीन और शाम और ये इराक, पहले ये बहुत बड़ा एक इलाका होता था, ये सारा इकट्ठा होता था और यहाँ के फिर ये वारिस बने। और कौन बने? ये गुलाम कौम। अल्लाह ताला ने गुलामों को उठाकर इतनी बड़ी कुव्वत और ताकत दे दी और इतना बड़ा मुल्क फलस्तीन इनके हवाले कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि ये जब जो कोई भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पर ईमान लेकर आएगा और वही इलाही के इल्म हासिल करेगा, अल्लाह ताला कभी भी उसको नीचे नहीं रहने देंगे। अल्लाह ताला उसको हमेशा बुलंदियां ही अता करेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह बनी इसराइल के हक में आपके रब का अच्छा वादा पूरा हुआ। ए नबी, इसी तरह बनी इसराइल के हक में आपके रब का अच्छा वादा पूरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया था। और हमने देख ले सब्र की वजह से इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई और हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ तबाह कर दिया, जो कारखाने वो बनाते, जो महल्लात की इमारतें वो उठाते थे। और जब हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतार दिया तो उनका ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जो अपने बुतों की इबादत में लगे हुए थे। अब देखें आप कि बनी इसराइल को ले गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये हम आगे जाकर सूरत ताहा में पूरा मुकम्मल वाकया पढ़ेंगे। और जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले गए, समंदर पार हो गया, तो उसके बाद ये जहां पर उतरे वहां पर आगे कोई लोग बैठे हुए थे और वो किसी बुत की इबादत कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि थे तो गुलाम कौम, तो बुतों की इबादत में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, ए मूसा तू हमारे लिए एक माबूद बना दे जिस तरह के उनके माबूद है। मूसा ने कहा, बेशक तुम लोग तो निरे जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हैं यकीनन वो तबाह होने वाला है, जो कुछ वो कर रहे हैं वो बातिल है। यहाँ पर आप देखें, बनी इसराइल कई सौ साल जो थे वो फिरौनियों के गुलाम रहे। आप देखें, हम कई सौ साल अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। अब आप हमारी रस्में, हमारे रिवाज, इन सबको देख लें आप। क्या हमारे, जी बिल्कुल, क्या हमारी रस्में रिवाज हिंदुआना नहीं है? हम सब ये देख लें, हमारी रस्में रिवाज सब वही सारे काम जो हिंदू करते हैं वही हम कर रहे हैं। हिंदू जो है वो औरतों को अपने विरासत में कोई हिस्सा नहीं देते, वो औरतों को जहेज देते हैं। आप देख लें, हम मुसलमान भी, आज जिसके घर में बेटी है, चाहिए तो ये था जिस वक्त इस्लामी शादियां होती थी तो उस वक्त बेटियों वालों को तो कोई मसला ही नहीं होता था, बेटियों वाले तो बड़ी आसानी से शादियां कर देते थे। आज भी आप अरब में देखें, मैंने ये पहले भी ये बात की थी, एक दफा पहले भी ये बताया था कि हम जब मक्का में अगर आप किसी भी अरबी से आप बातचीत करें और अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती हो, वो आपको बताएगी। उनका ये कहना है कि जिस वक्त हमारे शोहर ने शादी का हमारी तरफ पैगाम भेजते हैं तो उनको अलहदा घर लेकर देते हैं। पहले औरत के लिए अलहदा घर जो है वो रखा जाता है, और जो औरत की माँ होती है वो कहते हैं उसके लिए अपनी इस्तात के मुताबिक एक बड़ा हार बनाया जाता है। और जो जी बड़ा हार मर्द देता है, किसको? लड़की की माँ को। और क्यों देता है? कि तुमने मुझे तस्कीन पहुंचाने वाली को तुमने पैदा किया, तुमने इसको बड़ा किया, तुमने इसे इस काबिल बनाया और तुमने उसको अच्छी और बेहतरीन इक़्तिदार दी
اور 90% وہاں پر جو خواتین بلکہ 99% خواتین حافظ القرآن ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے گھروں میں وہ علیحدہ بھی ہوتی ہیں, اپنے گھر, اپنا ہسبینڈ, اپنے بچے, ایک پرسکون زندگی. آپ دین اسلام کا پورا سلسلہ جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نظر نہیں آئے گا. اور آپ نے اور میں نے علم بلند کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں آج کل ہم اپنی بیٹیوں کو اتنے پیار, اتنی محبت, اتنی چاہ سے ہم بڑا کرتے ہیں, اور بڑا کرنے کے بعد آنے والوں کو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کتنا جہیز آئے گا, کیا لے کر آئی بیٹی, حتیٰ تک کہ وہ جو بچی ہے لڑکی کی ماں کو سونا پہنایا. جی بالکل, میں ابھی یہی کہنے لگی تھی کہ یہاں پر لڑکے کی ماں کو سونا پہنایا جاتا ہے کہ تمہاری بڑی مہربانی میری بیٹی لے کر جا رہے ہو, میری بیٹی بھی لے کے جا رہے ہو, ٹرک بھر بھر کے جہیز بھی لے کے جا رہے ہو, باقی ساری چیزیں بھی لے کر جا رہے ہو, بڑی مہربانی تمہاری, یہ سونا بھی تمہارا کیونکہ ہماری بچی لے کر جا رہے ہو. لڑکی والے کہتے ہیں گھر لکھ کے دو, کہتے ہیں ہمارا رواج ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ کی بات بڑی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہم ہندوؤں کے زیر سایہ رہے نا, اگر آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ علم اٹھائیں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں ایسی جگہ نہیں کریں گے. آپ یقین کریں کچھ لوگوں نے کہا, وہ بیچ میں سے ایسے نکلے, وہ کہتے باجی پھر کوئی رشتہ ہی نہیں آتا, اللہ پر توکل ہی نہیں ہے نا, ہمیں یقین ہی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. کتنے ایسے رشتے ہماری اپنی ساتھی اتنی ہمارے ساتھ جو پڑھا رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, ہم نے بھی ان کو دیکھا بغیر جہیز کے ان کی شادیاں ہوئی, شوہروں نے سب کچھ کیا. ماشاءاللہ ذرا گھروں کو جا کر دیکھیں, ان کی آسائشیں دیکھیں, کس چیز کی کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل نہیں ہے. بیٹیوں کا حق ہم کھا جاتے ہیں, وراثت کا حق جو اسلام نے دیا ہے, چاہے بیٹی کا 10,000 بنتا ہے کہ 10 لاکھ بنتا ہے, اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے. وہ وراثت اس کو دین نے دی ہے. ہم سورۃ نساء میں اس کے حصے پڑھ کر آ گئے. یہ جہیز دینا, یہ باقی چیزیں دینا, پیچھے اس کے یہ ساری چیزیں پہنچانا, یہ سب تو ہندوانہ رسمیں تھی جو ہم سب بڑے خوشی دلی سے اس کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. 10 دن تو یہاں پر مہندیاں ختم نہیں ہوتی جن کے دین میں, جی بالکل, جن کے دین میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں اس کا پابند ہی نہیں بنایا. پھر عورتوں کو تو اس چیز کا بھی پابند نہیں بنایا گیا کہ ان کے لیے بارات آئے. اتنا اچھا بتا دیا گیا کہ چند لوگ جائیں گے, نکاح کریں گے, لڑکی کو لے کر آ جائیں گے, اور وہ چند لوگ کون ہوں گے, گھر کے بڑے ہوں گے, بچی گھر آ جائے گی. ولیمہ دینا لڑکے کے اوپر ہے, اور لازمی دینا ہے لڑکے نے ولیمہ. لیکن ہم نے سارے کا سارا جو ہے بوجھ وہ لڑکی والوں کے اوپر ڈال دیا, اور یہ سب ہندوانہ رسمیں. آپ دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیوں یہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ذہنیت بھی غلام تھی اور ہماری ذہنیت بھی غلام ہے. ہاں, وہ بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تو وہ بھی اس شریعت پر فخر کرنے والوں میں نہیں تھے, وہ بھی اس شریعت کو اپنانے والوں میں سے نہیں تھے, بلکہ انہوں نے کیا کہا, ہمیں بھی بت لا کے دے دو. انہوں نے کہا لو, ان کا جو خدا ہے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں بتوں کو کتنا راستہ پہ راستہ کیا جاتا ہے, نت پہنائی ہوتی ہے, سونا پہنایا ہوتا ہے, پیارے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں, بت سامنے بیٹھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا رب کیوں عالم الغیب میں بیٹھا ہوا ہے, ہمیں بھی رب سامنے لا کر دیں. تو یہ کتنی بڑی بات تھی, اور یہ بات کیوں کہی جا رہی تھی, کیونکہ کئی 100 سال غلامی میں گزار دیے تھے. اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن دیا تھا, اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی قوت اور طاقت دی تھی. لیکن ہم کئی 100 سال بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ کر سکا جاتا ہے ہم انگریزوں کے غلام رہے. وہی ساری چیزیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم نے سیکھی, آج بھی ہمارے گھر گھر کے اندر وہی اقتدار, وہی ساری چیزیں کام کرتی چلی جا رہی ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی اسلام کے مطابق نہ اپنی شادیاں کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اپنی فوتگیاں کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے تیار ہے. ہم بھی ضد کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہندوؤں نے کرنا ہے وہ آپ نے اور میں نے, ہم سب نے بھی لازمی کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین پر قائم اور دائم رہنے والا بنا دے, اور اللہ کرے کہ ہم سب اپنے دین کو اوپر اور اعلیٰ اور عرفہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں, اور اللہ کرے کہ ہم
اپنے دین کے ذریعے سے بلندیاں حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم سب کو اپنا آئینہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ آئینہ بھی ہم سب کو دیکھنا چاہیے. اور موسیٰ نے کہا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے. اور یہ فضیلت اب کس کے پاس ہے؟ امت محمدیہ کے پاس، لیکن وہ اس کو لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے. ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جانا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. تو یہاں پر ہم سب دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو ان کے گھر میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت دے دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سا کوئی مشکل کام تھا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا. کہاں بلایا؟ کوہ طور پر. بالکل علیحدہ کر دیا، اکیلا کر دیا، اور بالکل ان کو دنیا کی ہر چیز سے فراغت دے دی ان کو، اور کہا کوہ طور پر آ جاؤ. اور پھر بہت سارے اسکالر کہتے ہیں اس کے بعد ذی الحجہ کے جو 10 دن شروع ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 10 دن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا. تو ٹوٹل کتنے دن تھے؟ 40 دن. 40 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں سے علیحدہ کیا، تمام کاموں سے علیحدہ کیا، تمام چیزوں سے علیحدہ کر کے کوہ طور پر بلایا گیا. اور 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے، وہ شریعت لائے جو کہ نافذ کرنی تھی. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر میں نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. کیوں نہیں دی؟ ایک چیز ذہن میں رکھے، یہ جو کتاب کا علم ہے نا، اسی طرح میں آج اپنے آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گی، اس کتاب کے علم کے لیے آپ کو خود اس محافل میں جانا چاہیے. دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. جب تک یکسوئی نہیں آتی گھروں میں. جیسے ابھی دیکھیں کیمرہ آن تھا، ہم نام نہیں لیتے، لیکن وہ خاتون لیٹی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ لیٹے ہوئے وہ کتنا سن لیں گی، ٹھیک ہے، کتنا سن لیں گی. وہ تھوڑا سا سنیں گی اور اس کے بعد وہ سو جائیں گی. آپ کلاس میں جو اس طرح بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کے پاؤں سن ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کمر درد کرتی ہے، آپ صبر سے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر کی اور قوت کی جو ہے وہ آپ کے اندر وعید کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو لوگ آن لائن پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی کیفیات کا فرق بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، جو گھر میں پڑھتے ہیں اور جو باہر ہوتے ہیں. گھر میں تو آپ کو آپ کے کام نہیں چھوڑتے، پھر شیطان آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. موبائل ہم نے ساتھ ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ساتھ پھرتا جا رہا ہے. کیا یکسوئی ہوگی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے اسکالرز نے یہ دلیل دی ہے کہ کتاب کا علم عام علم نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ موبائل یوں کر کے پھر آئے اور ڈاکٹر جو ہے کبھی کچن میں رکھے، کبھی کمرے میں رکھے اور وہ ڈاکٹر بن جائے؟ کبھی آپ نے کسی انجینئر کو دیکھا؟ کبھی آپ کسی پروفیسر کو ہی دیکھ لیں، اس نے اگر دوسرے دن لیکچر دینا ہوتا ہے تو وہ رات میں اپنے بچوں کو، بیوی کو کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ، مجھے کم از کم کل کا لیکچر تیار کر لینے دو. میرے بچوں آج کل پریزنٹیشن بنا رہے، اتنی مجھے ہنسی آ رہی، کہتے ہیں ٹیچرز کا روزہ ہے اور ساری پریزنٹیشن ہم سے کروا رہے. تو وہ روزوں میں بجائے اس کے کہ ٹیچرز پریزنٹیشن بنائے، وہ پریزنٹیشن بنا کے روزانہ ایک بچے کی باری لگائی ہے. ٹیچر بھی آرام سے روزہ اپنا گزار رہے ہیں اور بچے بیچارے پریزنٹیشن بھی دیتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اتنا اکیلا ہو کر، ایک سائڈ پر ہو کر وہ اپنی پریزنٹیشن بنا رہا ہوتا ہے، اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے، پھر اسے کہتا ہے بند کرو کہ اب میں باقی کی پریزنٹیشن بناؤں. تو آپ دیکھیں یکسوئی کس قدر ضروری ہے. اور ہم
जब डॉक्टर बनने की बात आती है, इंजीनियर बनने की बात आती है, दुनिया के कामों की बात आती है, हम इतने होशियार हैं कि हमें पता है कि घर बैठकर डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री नहीं मिली। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो हम सब क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो सुनती हूँ ना, मेरे घर तो कुरान भी पढ़ा हुआ है, मेरे घर तो जो है वो तर्जमे वाला भी है, मैं तो सुबह खुद ब खुद तर्जमे वाला कुरान भी पढ़ लेती हूँ, मैं तो फलां स्कॉलर को भी सुन लेती हूँ। वो तमाम यकसुई घर में नहीं आ सकती जो आपको अलहदा करके अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी क्लासरूम में लाकर बिठाकर आपको दे सकते हैं। तो इसलिए अगर कुछ लोग मजबूर है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें कि घर घर कुरान जा रहा है, और अगर किसी को इस्तात है तो खुदारा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, जितनी इस्तात है अपनी इस्तात को सामने लाते हुए आप लोग क्लास में जरूर आया करें और इस क्लास का लुत्फ उठाया करें। और अल्लाह के हाथ के नीचे, अल्लाह ने अपना हाथ हम सब के ऊपर रखा होता है, इस वक्त हम सब अल्लाह के साए के नीचे है, फरिश्तों के साए के नीचे है, तो इस साए में जरूर आया करें और अपनी बेहतरीन दुआएं साथ लाएं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन दुआओं को कबूलियत का शर्फ दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देखें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबूवत मिली, तो आप सीरत पढ़कर उठाकर देख लें, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 36 साल की उम्र में जो था वो चले जाते थे, कहाँ? गारे हिरा में, और पूरा रमजान गारे हिरा में गुजार कर आते थे। आजकल के दौर में जो गारे हिरा जाते हैं वो जरा देखें कि कैसे जाते हैं ऊपर, कितना खौफनाक रास्ता, वहां बिच्छू भी थे, वहां सांप भी थे, वहां सब कुछ था, किस तरह से जाते थे, रात में कैसे दिया जलाते होंगे। और बिल्कुल, और हजरत जो खदीजा थी वो देखें वो उनसे गिला नहीं करती थी, वो उनको साथ ज्यादा राह देती थी और उनको भेजती थी। 36 साल की एज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना शुरू हुए गारे हिरा में, और 3.5 उम्र में वहीं पर ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहली वही का नजूल कर दिया था। 3 साल मुसलसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमजान गारे हिरा में गुजारते रहे, एक अकेली जात, और वो उस पहाड़ की चोटी, नेचर करीब, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांग रहे थे। और आप देखें कि इसके अलावा आम दिनों में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाया करते थे, जब अल्लाह ताला का बुलावा आता था वो जाते थे और गारे हिरा में वक्त गुजारते थे। क्यों नबूवत क्यों नहीं दे दी गई? वही मुशरिकीन मक्का के बीच में दे दी जाती ना। नबूवत क्यों उठाकर उस पहाड़ के ऊपर दी गई कि यकसुई हो, इंसान अच्छी तरह से समझे और इसको दिल में उतारे। इसलिए उलमा का ये कहना है कि जब भी किताब की बात आएगी और किताब को हासिल करने वालों ने यकसुई के साथ इस किताब को नहीं पढ़ा तो जहन में रख लें कि उन्होंने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। उन्होंने जैसे बाकी सब कुछ पढ़ा, बाकी आम सतही दीन लिया, वो इस किताब का भी दीन सतही ही ले रहे हैं। जब तक आप अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे, जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक आप क्लासरूम में नहीं आएंगे, आप उसकी मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये किताब आपके सीनों के अंदर उस तरह से नहीं उतर सकती जैसे कि सहाबा इकराम के सीनों में उतरा करती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी हम सब के लिए बहुत आसानियां फरमा दें, और या अल्लाह जी हम सबको भी इस किताब का इल्म बेहतरीन तरीके से लेने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जब मूसा हमारी मुकर्ररा मुद्दत के लिए आया तो उससे उसके रब ने कलाम किया, तो मूसा ने कहा ए मेरे रब तू मुझे अपनी झलक दिखा दे। प्यार आ रहा था ना अल्लाह ताला पर। हमारा भी अक्सर दिल चाहता है ना, बाज़ औक़ात आप यकीन करें अजीबो गरीब दिल होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जब कोई बहुत बात कबूल करते हैं, कोई बहुत दुआ ऐसी होती है जो कबूल होती है, दिल करता है कोई ऐसा हो कि जाए इंसान और जोर से उसके साथ गले मिले, है ना, ऐसा होता है ना। अजीबो गरीब सी कैफियत होती है कि या अल्लाह जी आपने मुझे ये भी दे दिया, मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। और उस वक्त दिल चाहता है जैसे इंसान अपनी वालिदा से गले मिलता है, चिमटता है, अपने वालिद से चिमटता है और प्यार करता है उनसे, तो उस वक्त इसी तरह प्यार आता है अल्लाह सुब्हाना व तआला पर भी। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी हमें अपना दीदार करवाएं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला का वो दीदार इतना ठंडा और मीठा हो कि हम कई सालों तक वो दीदार करते रहे।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دیدار سے ہمیں پردے میں نہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کو پیار آ گیا اللہ تعالیٰ پر، اور کیا کہا، اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے بھی ضرور دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، پڑھ لیں ہم سب بھی، سبحانکا تبت الیکا وانا اول المؤمنین، آمین یا رب العالمین۔ کیا فرمایا، اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ یا اللہ ہمیں بھی پہلا مومن بننے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے۔ یا اللہ جی ہمیں بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیں، اور یا اللہ جی ہمیں بھی آپ کا کلام، آپ کے ساتھ جو کلام ہے نماز، یا اللہ جی اس میں ہمارا بھی دل لگا دے میرے اللہ جی، اور ہمیں بھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا۔ اب دیکھ لے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو لے لے جو میں نے تجھے دیا۔ تو آج دعا کر لے کہ یا اللہ جی ایک بہت اچھی بڑی پیاری نماز پڑھوں گی تاکہ آپ سے اچھی اور بہترین باتیں کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی، چنانچہ تم ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ یا اللہ جی ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل نہ کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ یہ تمام جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں، علماء کہتے ہیں یہ تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی طرف نہیں آتے، اور وہ رٹو طوطے کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس قرآن پاک کا فہم حاصل نہیں کرتے، اس کو ترجمہ، تفسیر اور اس کی ایک ایک آیت کا شان نزول نہیں جانتے۔ علماء کہتے ہیں یہ تمام آیات ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ آگے انہی آیات کی دلائل میں دوسری آیات آ رہی ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو ذہن میں رکھ لیں بدلہ بھی کیسا، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ سمجھے شاید واپس ہی نہیں آئیں گے کیونکہ 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، اور وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کیا کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے، آپ بھی دعا کر لیں، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیں کہ اگر رب نے رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یا اللہ جی ہم پر اپنا رحم فرما دیں، یا اللہ جی ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور یا اللہ جی
हमें कामयाब होने वालों में शामिल कर दें। और जब मूसा गुस्से और रंज में भरे अपनी कौम के पास वापस आए, उनसे कहा, मेरे जाने के बाद तुम बहुत बुरे जानशीन हुए। किसको छोड़कर गए थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। तो क्या तुमने अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ने में जल्दी की? उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर डाल दी, एक साइड पर रख दी और अपने भाई का सर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। इस पर हारून ने कहा, ए मेरी माँ जाए, ए मेरी माँ के बेटे, बेशक इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा, वो मुझे कत्ल करने पर उतर आए थे, चुनाचे तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे। तो यहाँ पर आप देखें कि दो भाइयों की अगर लड़ाई हो रही होती है तो आप देखें कि खानदान वालों को, लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। कितना प्यारा लेसन यहाँ पर दिया गया कि अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो आप इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर पूरा खानदान भी आप पर चढ़ दौड़े ना तो आप कहीं पर भी सीधे और मजबूत होकर खड़े नहीं हो पा सकते। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर घर में कोई लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ की है या बहन भाइयों की है, तो पूरी कोशिश करें कि वो आपके घरों तक महदूद रहे। बाहर दोनों भाइयों को या बहन भाइयों को इकट्ठा ही होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो ससुराली रिश्तेदार और बाकी जगह हैं वहां पर इन लड़ाइयों का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि वो तो फिर भी आपस में इकट्ठे हो ही जाएंगे। लेकिन जो आगे बात फैल जाती है उससे हमारा खानदान बेतहाशा कमजोर हो जाता है। तो एक कितना प्यारा सबक दिया हजरत हारून अलैहिस्सलाम, क्योंकि बड़े थे, उन्होंने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, ऐसा ना कर और दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और मुझे उन लोगों के साथ शामिल ना कर जो जालिम है। मूसा ने कहा, एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो गुस्सा कम हो गया अपने भाई की आवाज सुनकर, और क्या कहा? पढ़ लें दुआ, रब्बे फिरली वली अखी वअदखिलना फी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या कहा? ए मेरे रब, तो मुझे और मेरे भाई को बख्श दे। या अल्लाह जी, हमारे भाई को, भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को, हमारे खानदानों को, उम्मत मोहम्मदिया को, या अल्लाह जी सबको बख्श दे मेरे अल्लाह, और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। बेशक तू सब मेहरबानों से ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, जल्द ही उनके रब का गजब उन पर आन पहुंचेगा, उन्हें दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी और हम बोहतान बांधने वालों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। और वो लोग जिन्होंने बुरे अमल किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए, बेशक आपका रब इसके बाद जरूर उन्हें बख्श देगा, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने तौरात की तख्तियां उठा ली और उनके मज़ामीन में से उनके लिए हदायत और रहमत थी, और जो अपने रब से डरते थे। मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्ररा वक्त पर कोहे तूर पर इस्तगफार के लिए चुने। फिर जब उनको जल्जले ने आ पकड़ा, ये भी अकड़ गए थे कि हमने अल्लाह ताला को देखना है, तो मूसा ने कहा, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही तू इन्हें हलाक कर देता, मुझे भी हलाक कर देता। तो क्या तू इस वजह से हमें हलाक करता है कि जो हम में से बेवकूफों ने किया? ये तेरी तरफ से आजमाइश के सिवा कुछ भी नहीं। इस आजमाइश से तू जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हदायत देता है। तू ही हमारा कारसाज है, लिहाजा हमें बख्श दे। आमीन। या अल्लाह जी हम सबको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, बेशक तू ही बेहतरीन बख्शने वाला है। और तू हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत में भी भलाई लिख दे। देखें दुआएं आ रही हैं, करते जाएं साथ साथ। तो हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत में भी भलाई लिख दे, बेशक हमने तेरी ही तरफ रुजू किया। अल्लाह ने कहा, मैं जिसे चाहता हूँ अपना अजाब पहुंचाता हूँ, और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। चुनाचे जल्द ही मैं इस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगार है, वो ज़कात देते हैं, और उनके लिए भी जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। यानी वो लोग जो इस रसूल उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जिसका जिक्र वो अपने हाथ तौरात और अंजील में लिखा पाते हैं, और उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देता है और उन्हें बुरे कामों से रोकता है,
اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز جو ہے وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر ان سے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ دیکھیں اسلام اتنا آسان، لیکن یہ بوجھ، یہ توق ہم نے خود اپنے گلے پر ڈال لیے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے، انہوں نے اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی، اس نور کی ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یا اللہ جی ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ جی ہم سب کو بھی اس دین کی مدد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ اور یا اللہ جی اس قرآن پاک کے نزول کے لیے ہمارا بھی حصہ ڈال دے میرے اللہ، اور یا اللہ جی اس قرآن پاک کو ایک امت تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھات جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں وہ تمام مضامین جو سورۃ البقرہ کے تھے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک جوڑا سورۃ اعراف بھی ہے سورۃ بقرہ کا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور کہو حطتن ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سجدہ کرنے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کے شکار یعنی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر یعنی پانی کے اوپر آ جاتی تھیں۔ جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تھا تو ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔